الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور دین اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کی تکمیل آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ دین جب اللہ کی وحی کا نام ہے، کسی بھی شخص کی اپنی خواہش، اس کی اپنی پسند اور اس کی پسند کا عمل وہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ایسی کوشش اور محنت اور عمل کرنے والے شخص کو اس کا کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر مجھے نیکی ملے گی، تو یہ اس شخص کی بھول ہے کہ جس کام کو وہ نیکی سمجھتا ہے اس کام کے کرنے کی اس کے پاس اگر دلیل نہیں ہے، اس عمل کرنے والے کو اس پر اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ وہ شخص دین اسلام میں اپنی مرضی کا عمل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی کام
کام کو ایجاد کر کے ایک بدعت کا اضافہ کر رہا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے بجائے اس کو نقصان اور خسارہ ہوگا، دنیا میں بھی گھاٹا، آخرت میں بھی خسارہ، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، ایسے شخص کی اپنی مرضی کا وہ کام، وہ عمل جس کو وہ پسند کر رہا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، اگر اس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، تو وہ جب اس کا عمل بدعت ہے تو وہ بہت بڑی ایک جرات کر رہا ہے اللہ کے دین میں ایک اضافے کا عمل کر کے۔ اس شخص کو اللہ کا دین پسند نہیں، جس دین کو اللہ نے پسند کیا، اور یہ دین کے نام پر جو عمل ایجاد کر رہا ہے، یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدعت کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، ہم کون سا کو برا کام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ تو ہماری نبی سے محبت ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو وہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا شخص اللہ کے دین کو نامکمل سمجھتا ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ پر اللہ نے دین کو جب مکمل کر دیا تو دین وہی ہے جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ تو یہ شخص اس دین کو مکمل نہیں سمجھتا۔ اگر یہ اپنے عمل کو دین اور نیکی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ اچھا کام کر رہا ہے، جس کو یہ نیکی سمجھتا ہے، گویا اس نیکی کا نعوذ باللہ نہ اللہ کو پتا تھا نہ اس کے رسول کو پتا تھا، اس بندے کو پتا چل گیا کہ یہ بھی نیکی ہے، تو گویا یہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اس کے رسول کو مانتا ہے، نہ اس کے دین کو مانتا ہے، نہ اس کی وحی کو مانتا ہے۔ یہ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے یہ وہ کرتا ہے، اور کسی بھی شخص کا اپنا ذاتی عمل اس کے لیے باعث اجر و ثواب کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں اگر کوئی شخص اس طرح کا کام ایجاد کرتا ہے، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، وہ مردود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے، اگر کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر کوئی شخص اس کام کو نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس پر مجھے ثواب ملے گا، تو یہ بھی اس کی سوچ بدعت کہلائے گی۔ اس کو بدعت ترکی کہا جاتا ہے، عمل کو چھوڑنے کی بدعت۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ شخص اس کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو گویا اس بندے کی اپنی یہ سوچ بھی ایک نئی اختراع اور نئی ایجاد ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جی بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ کا مطلب اچھی بدعت، بدعت سیئہ کا مطلب بری بدعت۔ اور ایسی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ
نہیں سمجھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت، جب ہر بدعت گمراہی ہے تو وہ بدعت سیئہ ہو، بدعت حسنہ ہو، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ تو ایسا تصور یا ایسی سوچ رکھنے والا شخص اگر اس بات کو سمجھ لے کہ میں اپنی طرف سے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جو ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھ کر کرنے کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبے میں اس کی تردید فرماتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے، اور میں کس ہمت کے ساتھ دروازہ کھول رہا ہوں کہ لوگ بدعت کی طرف آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کام کو اچھا ہی سمجھ رہے ہوں، اگرچہ لوگ اس کام کو اچھا سمجھتے ہوں، لوگوں کے نزدیک وہ کام اچھا ہو مگر وہ دین میں نہیں ہے۔ جب دین میں نہیں ہے تو بدعت ہے، تو ہر بدعت گمراہی ہے، بھلے لوگ اچھا سمجھتے رہیں، لوگوں کے اچھا سمجھنے سے وہ چیز دین نہیں بن جاتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کی یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ہی بدعت ہے، یہ تقسیم ہی بدعت ہے۔ جب دین میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں تو کوئی شخص دین کے نام پر ایسی تقسیم ایجاد کرتا ہے، اس کا یہ ایجاد کرنا ہی بدعت ہے۔ بدعت حسنہ کے جو قائل لوگ ہیں، جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، بدعت حسنہ کا مطلب اچھی بدعت، جو اس کے قائل ہیں وہ کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جو شخص کسی سنت کو جاری کرتا ہے اس بندے کے لیے اس سنت کے جاری کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ بدعت حسنہ کی، اچھی بدعت کی، کہ جو شخص ایک سنت کو جاری کرتا ہے، جاری کرنا، ایجاد کرنا، کس چیز کو؟ سنت کو، اور نظریہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ، سوچ بدعت حسنہ کی اور دلیل سنت کی۔ دلیل کس چیز پہ دے رہے؟ جو سنت کو جاری کرے۔ سنت کو جاری کون کرے گا؟ سنت تو وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو کام لوگ ایجاد کر رہے ہیں، لوگوں کا جاری کرنا سنت کیسے بن سکتا ہے؟ لوگوں کا جاری کرنا اس کو بدعت کہا جائے گا۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، ہاں اگر اس سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی شخص اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو کوئی نیا کام نہیں کر رہا، وہ تو اس کام کو جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے، تو وہ سنت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جو لوگ بدعت حسنہ کے قائل ہیں وہ اس پر جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل ان کے ہیں نہیں، وہ دلائل تو سنت کے ہیں، جبکہ وہ بدعت کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے راستے کا ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، حدیث میں سنت حسنہ اور سنت سیئہ اس کا ذکر تو آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ بات یاد رہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بدعت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہے ہی بدعت۔ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں اور اس کے جتنے بھی محدثین اور ائمہ ہیں،
اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی امام اور محدث نے سنت حسنہ اور سنت سیئہ کی تشریح بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے ساتھ نہیں کی، کسی کی بھی یہ سوچ نہیں تھی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی سوچ جو کہ دین کے ساتھ تضاد رکھتی ہے اور اس کو اہل علم یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے کبھی بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، جس نے سنت کو جاری کیا، تو سنت کو جاری کرنا کیا ہے؟ سنت کو جاری کرنے کا مطلب سنت کو زندہ کرنا ہے۔ سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کہ ایک ایسی سنت کہ لوگوں نے اس پر عمل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اب کوئی شخص اس کو زندہ کرتا ہے، لوگوں میں اس کو رواج دیتا ہے، لوگوں میں اس کو دوبارہ سے عمل کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ 2 رکعتیں پڑھو۔ اب معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنی ساری مساجد ہیں، ان مساجد میں اس سنت پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے علاقے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اس سنت پر عمل ہی نہیں لوگوں کا۔ یہ عمل سنت ہے مگر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اب اس جگہ یا اس مسجد میں جا کر جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک نیا کام شروع کیا؟ نیا کام نہیں شروع کیا، کام یہ پرانا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اس کام کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ لوگ اس سنت پر عمل کریں۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہوتا تھا، بعد میں اگر لوگوں نے چھوڑ دیا اور آپ نے اس سنت کو زندہ کیا تو آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے عمل کے اعتبار سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ کتنی ساری مساجد ہیں یا آبادیاں ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں اور وللضالین کے بعد آمین کی آواز کسی مسجد میں نہیں آتی۔ اگر وہ آمین کی آواز نہیں آ رہی اور کوئی شخص اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، امام وللضالین کہتا ہے، یہ با آواز بلند آمین کہتا ہے، اس نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، اس نے اس سنت کو زندہ کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس شخص کا اس سنت کو زندہ کرنا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، یہ سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ ایک ہے بدعت کو ایجاد کرنا، بدعت دین میں اضافہ ہے۔ اگر کوئی سنت جس پر لوگوں نے عمل ترک کر دیا تھا اس کو کوئی دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ وہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہ کام پرانا ہے لیکن لوگوں نے عمل چھوڑ دیا کم علمی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کتنے سارے لوگ ہیں اپنے اس مسجد کے اندر بھی جو کئی دفعہ بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ والا کام ہم نے یہاں پہلی دفعہ سنا ہے، یہ والا کام، یہ والی بات، یہ والی حدیث ہم نے یہ پہلی دفعہ سنی ہے، ہمارے تو بال سفید ہو گئے، یعنی ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہم نے یہ کبھی سنا ہی نہیں۔ اگر آج سنا ہے تو یہ آپ کا آج سننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج تک نہیں سنا، یہ بات تو پرانی ہے، آپ کو کسی نے بتائی نہیں۔ دوسری وجہ یہ، اگر کہیں کوئی بیان کر رہا تھا آپ نے بیٹھ کر سنا ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کبھی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے تو ابھی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اب درس دینے والا درس دے رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، اس نے سنا ہی نہیں۔ جب وہ سنے گا تو اس کے لیے وہ نیا ہوگا، اس کے لیے نیا ہے، بات نہیں ہے، بات تو پرانی ہے۔
آپ جمعے کی مثال لے لیں، ابھی جو ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ابھی 1:30 بجے کے بعد جو لوگ مسجد میں آئیں گے، ابھی جو ان سے پہلے باتیں ہو چکی ان کو تو نہیں پتا نا، اگر کبھی اتفاق ہو گیا ان کو سننے کا، وہ کہیں گے ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ آپ کا طریقہ، وہ آپ کی سنت، اگر لوگ اس پر عمل کریں گے اور لوگوں نے آج تک اس کو دیکھا اور سنا نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کے لیے تو نیا ہوگا، مگر وہ دین میں نیا نہیں ہے، وہ دین میں پرانا ہے۔ تو آپ اگر اس کام کو، اس عمل کو اگر جاری کرتے ہیں تو آپ کو اس پر اجر ملے گا کہ آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ دین اسلام کے اندر متروک سنت کو زندہ کرنے پر اجر و ثواب تو ہے، مگر کسی بدعت کو ایجاد کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، جس نے کسی اچھے طریقے کو جاری کیا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے اس طریقے پر عمل کیا اس کو بھی اجر ملے گا، جاری کرنے والے کو بھی اور اس جاری کیے ہوئے عمل پر جو لوگ چلیں گے ان کو بھی اجر ملے گا، اور اس جاری کرنے والے کا حصہ ان لوگوں کے عمل کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ کسی کے عمل کو، اجر کو کم نہیں کرے گا۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہوا کچھ اس طرح تھا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترغیب دلائی صدقہ اور خیرات کرنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دلائی۔ اب مجمع کے اندر جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک شخص آپ کی بات کو سن کر جو اٹھا، کھڑا ہوا، اس نے سب سے پہلے جو اپنے پاس استطاعت تھی وہ مال خرچ کیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اٹھنے لگے خرچ کرنے کے لیے، اپنے پاس جو مال تھا وہ جمع کرانے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، ترغیب کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا صدقہ اور خیرات کرو، مال جمع کراؤ۔ جیسے ہی ارشاد فرمائے تو ایک شخص جو اٹھا، اس نے پہل کی نا خرچ کرنے میں، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خرچ کرنے لگے۔ فرمایا جس نے پہل کی، جس نے اس کو جاری اور شروع کیا، اس بندے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اس کو دیکھ کر جو باقی لوگ بھی عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، مگر یہ بندہ جو ہے اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا کہ اس نے جس نیکی کو شروع کیا، باقی جتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں، ہر بندے کی نیکی میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اس کو زیادہ ملے گا۔ زیادہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے پہل اس نے کی ہے۔ مگر اس کام کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صدقہ کرنا، نیکی کرنا اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ اس طرح کا اچھا کام کرتا ہے اور باقی لوگ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں تو یہ ایک ترغیب بھی ہے اور لوگوں سے پہل بھی ہے۔ ایسا کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملے گا، جو بعد میں اس کے پیچھے چلیں گے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ عمل تو ثابت ہے نا، یہ عمل بدعت تو نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرنا اور مال خرچ کرنا وغیرہ۔ بدعت کی یہ تمام قسم کی جو اقسام آپ کے سامنے آسان فہم انداز میں پیش کی ہیں، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پہچان لیں، جان لیں کہ سنت کیا ہوتی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں علم کے بیان میں، جو کتاب العلم ہے، اس میں ایک باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے اس بات کے بیان کا کہ بندے کے پاس علم پہلے ہونا چاہیے، بات کے کرنے سے اور عمل کے کرنے سے پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے، اور اس علم کی روشنی میں ہی اس بندے کا عمل ہے۔ بات کا کہنا اور عمل کرنا، بنیاد کیا ہے؟ علم، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے پاس اس عمل کے کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ جو ہم کہتے ہیں، دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے، اس کا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔
جس بندے کے پاس صحیح علم ہوگا وہ بات بھی صحیح کرے گا، وہ عمل بھی صحیح کرے گا۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا نہ وہ بات صحیح کرے گا نہ وہ عمل صحیح کرے گا، بلکہ وہ دیکھے گا لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے جائے گا۔ اور لوگوں کا عمل کرنا یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھا دیکھی کیا کچھ کر رہے ہیں، تو لوگوں کا دیکھا دیکھی جو کچھ بھی کرنا ہے، کیا یہ دین ہوگا؟ دین نہیں ہوگا۔ دین نام ہے قرآن و حدیث کا، اور قرآن و حدیث میں علم ہے۔ جو علم کی روشنی میں عمل کرے گا اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اس کو اس طرح آپ سمجھیے، اگر کوئی شخص توحید کو سمجھنا چاہتا ہے، توحید کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کو بھی سمجھے کہ شرک کی قسمیں کون سی ہیں، شرک کیا ہوتا ہے۔ صرف توحید کو سمجھنا کافی نہیں ہے، جہاں سنت کو سمجھنا ہے وہاں بدعت کو جاننا ضروری ہے، جہاں توحید کو سمجھنا ضروری ہے وہاں بدعت کی پہچان ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی صحابہ کرام کے لیے، ان میں ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے یعنی صحابہ کرام، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اچھائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، کہ ہمیں نیکی کا کام بتا دیں، ہمیں خیر کا کام بتا دیں، ہمیں بھلائی کا کام بتا دیں۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور یہ سوال کیا کرتے تھے، کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آ کر سوال کیا کرتا تھا برائی کے بارے میں، کہ ہمیں برائی کا بتائیں کہ یہ کام کریں گے اس کا کیا نقصان ہے، یہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے۔ میں شر کے بارے میں اور برائی کے بارے میں آپ سے معلومات لیا کرتا تھا۔ کیوں لیا کرتا تھا؟ مخافتاً ان یدرکنی، اس لیے کہ کہیں ہم اس میں پڑ نہ جائیں، ہم کہیں گناہوں کی طرف چل نہ جائیں۔ گناہوں کی پہچان اس لیے لیا کرتا تھا تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ ایک بندے کو جہاں نیکی کا پتہ ہونا چاہیے وہاں اس کو گناہ کی سزا کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب ایک بندے کو گناہ کی سزا کا علم ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ جب اس کو گناہ کی سزا کا علم نہیں تو وہ گناہ کے قریب جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کیا سوچ رکھتے تھے، گناہ کے بارے میں معلومات کیوں لیا کرتے تھے؟ اس ڈر کی وجہ سے کہیں اس میں ہم پڑ نہ جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ معاشرے کے اندر جو بدعات ہیں اس کو چھوڑنے کے یا اس سے بچاؤ کے ذرائع کیا ہیں؟ آپ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو ان بدعات سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ نمبر 1، بدعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق قرآن اور صحیح احادیث کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا تعلق قرآن مجید اور صحیح احادیث کے ساتھ ہوگا، اسی کو آپ پڑھیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ جب تعلق صحیح چیز کے ساتھ ہوگا تو آپ عمل بھی صحیح چیز پر کرو گے، بدعات سے آپ دور رہیں گے، اور اسی کی آپ لوگوں کو آگے تبلیغ بھی کریں گے، اسی کی نشر و اشاعت بھی کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے وہ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین کی تربیت کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم دین اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے اور بدعات سے ہم دور رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر لوگوں کو
اسی دین کی طرف بلانا، دعوت دینا اور ان کو برائی سے روکنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ غلط ہے، صحیح کی دعوت دینا اور برائی کی نشاندہی کر کے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا کہ یہ غلط ہے، اس کام سے بچو۔ جب ہم یہ کردار ادا کریں گے جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو ذمہ داری بیان فرمائی ہے اس پر عمل ہوگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو بہترین امت ہو جس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور منع کرتے ہو، اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ جب ہم یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو لوگ صحیح دین کی طرف آئیں گے، بدعات و خرافات سے لوگ دور رہیں گے۔ جب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ صحیح راستے کی طرف آئیں گے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے اور اس کو منع کرے۔ بدعات یہ تمام برائیاں ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جو لوگوں کو ان میں پھنساتا ہے اور سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہوئے یہ کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے، وہ لوگوں کے درمیان جو بدعات کو فروغ دیتا ہے اس انداز سے کہ وہ اس کام کو بڑا خوبصورت انداز میں پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو محبت کا جھانسا دیتا ہے کہ بھائی تم تو یہ نبی کی محبت میں کر رہے ہو، اور نبی سے محبت ہی اصل دین ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، نبی سے محبت کا اظہار، مگر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اگر ہم محبت نبی کی سنت کے ساتھ کریں تو پھر یہ نبی سے محبت ہے۔ اگر ہم سنت کو چھوڑ کر ہم کام ہی سارے بدعات والے کرتے ہیں، جس کا سنت کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو وہ کرے ہی بدعات، تو نبی سے کون سی محبت ہے؟ وہ نبی والے کام تو نہیں کر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس امت کے جو سب سے بہترین لوگ تھے، بہترین دور کے لوگ تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ انہوں نے اصل محبت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کو سنا، جو نبی کے ساتھ رہے، جن کی تربیت خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو دل و جان سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے تھے۔ کیا آج ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کتنی محبت کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی جو آپ کے جسم اطہر کو لگتا وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ نیچے اپنے ہاتھ کر کے اس پانی کو بھی لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے۔ یہ نبی کے ساتھ ان کا محبت کا اظہار تھا۔ جو نبی کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے ہوں، اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو کیا شروع ہوا، ہر جگہ رنگینیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لائٹیں، جھنڈے، جیسے 14 اگست آ گئی ایسے ربیع الاول بھی اسی طرح منائی جا رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے۔ ہاں، وہ لوگ بچے ہوئے ہیں ان بدعات و خرافات سے جن کو اللہ نے بچایا، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، جن کو بدعات کا پتہ ہے، بدعات سے وہ نفرت کا اظہار کرتے، اور ہم ان کاموں کو دین نہیں سمجھتے، نہ یہ دین ہے۔ ہم ان کاموں کو نبی ساتھ محبت کا اظہار نہیں سمجھتے، یہ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے کیا کوئی مہینہ خاص ہے، کوئی دن خاص ہے؟ نہیں۔ ایک مومن کے دل میں نبی کی محبت مرتے دم تک ہوتی ہے۔ وہ نبی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے کسی دن کو یا مہینے کو خاص نہیں کر سکتا۔
کہ وقتی طور پر آپ محبت کا اظہار کریں اور پورا سال نبی کی سنت کو چھوڑ دیں اور نبی کے ساتھ کوئی اظہار محبت نہ ہو. اور محبت کا اظہار کرنے سے نہیں ہوتا، محبت کا اظہار آپ کے عمل سے ہوگا. آپ کا عمل بتائے گا آپ کو نبی کے ساتھ محبت ہے. مثال کے طور پہ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں. سنت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ داڑھی رکھنا سنت ہے نا، تمام انبیاء کی سنت ہے. اس سنت کے ساتھ تو محبت نہیں ہے اور بولتے مجھے نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ اچھا، یہ جو معاشرے کے اندر بدعات مسلسل پھیل رہی ہیں، اس کے خطرات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ انشاءاللہ یہ اہم ترین موضوع اگلے جمعے آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ ہم ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.